السلام علیکم۔ ناول جانا تجھے جب جانا بائی نیلم ریاست۔ جیسے ہی مطلوبہ مقام پہ پہنچا اس نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گلی کا جائزہ لیا۔ لوگوں کی آمد و رفت تو تھی مگر جس گھر میں اس کو جانا تھا اس کے در و دیوار سے عجیب سی حسرت و مایوسی چھلک رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا، فوراً گاڑی میں سے نکل کر آیا اور دروازے پہ دستک دی۔ 3 دفعہ دستک دینے کے بعد کہیں دوسری جانب سے آواز موصول ہوئی، دیکھیے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، لہٰذا یہاں پہ آواز مت لگائیں۔ حمید صاحب، میرا نام ایس.وی. تاشفین اسرار ہے، جناب آپ سے ملاقات کی خواہش لے کر آیا ہوں، اگر مہربانی فرما کر تھوڑا سا وقت عنایت کر دیں۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر آواز آئی، حمید تو کب کا ختم ہو گیا اور اپنی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہے، تم واپس چلے جاؤ بھائی، یہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ تاشفین کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے یہ انسان کتنے مشکل حالات کا شکار ہوا ہے۔ حمید صاحب، مجھے شاہ رخ کے کیس کے سلسلے میں بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھول کر بات کرنے کا موقع تو دیں۔ میرے پاس اب کوئی پیسہ نہیں بچا کسی پولیس والے کی جیب بھرنے کے لیے، نہ میرے پاس جھڑکیاں کھانے کی سخت بچی ہے۔ میں اپنا کیس اپنے اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، مجھے اس ملک کے قانون نے کچھ نہیں دیا سوائے ذلت و رسوائی کے۔ تم بھی اپنے وقت برباد مت کرو بیٹا، جاؤ اپنی زندگی جیو، جو لوگ درگور ہو چکے ہیں ان پر فاتحہ پڑھو اور آگے بڑھ جاؤ۔ حمید صاحب، خدارہ دروازہ تو کھولیں، مجھے آپ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے جو میں یوں اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پلیز میرا اعتبار کریں۔ دروازے کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی، لاک کھلنے کی آواز آئی اور کچھ پل بعد دروازہ ہلکا سا واہ ہوا۔ چند سیکنڈ انتظار کے بعد بھی جب کسی نے باہر نہ جھانکا تو تاشفین نے دروازہ تھوڑا سا اور کھولا اور اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ اپنے پیچھے پھر سے بند کر دیا۔ اس کے سامنے بڑی اونچے لمبے اور انتہا کے دبلے شخص یقیناً حمید صاحب ہی تھے، پھر بھی اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے تصدیق کرنی چاہی۔ السلام علیکم، میں تاشفین ہوں، اور آپ؟ ان بزرگ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں شاہ رخ کا والد ہوں، حمید نیازی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے حمید صاحب، اور میں یوں اچانک آ کر آپ کو بے آرام کرنے پہ معذرت چاہتا ہوں، مگر میرا آپ سے ملنا بہت ضروری تھا۔ تاشفین صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کسی نیک نیتی سے میرے گھر پہ آئے ہیں یا میری بے بسی کا مذاق اڑانے کو دشمنوں نے ایک نیا حربہ اپنایا ہے؟ جو بھی ہو، اس وقت آپ میرے مہمان ہیں، آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میری بیوی اندر اکیلی ہے، اس کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، تنہائی سے وہ پینک کرنے لگتی ہے۔ تبھی اندر ایک کمرے سے آواز ابھری، شاہ رخ کے ابا، کہاں گئے ہو؟ کیا مجھے چھوڑ گئے ہو؟ اس گھر میں بھوت بستے ہیں، بھوت کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، ہر رات وہ بھوت روتا ہے، مجھ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حمید صاحب نے دکھی نظروں سے تاشفین کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ تاشفین کی جھکی نظروں سمیت ان کے پیچھے چل پڑا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھیں، چیزیں بکھری ہوئی تھیں، فرنیچر پر گرد چمک رہی تھی، اور اس حبس زدہ کمرے میں موجود بستر پہ بیٹھی سفید بالوں والی خاتون، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ دکھ تحریر تھا جس کو پڑھنے کے لیے غور کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی کیونکہ وہ دکھ خود بولتا تھا۔ بلکیس، یہ ایس.پی. تاشفین ہیں، ہم سے ملنے آئے ہیں۔ اچھا، ہم سے کیوں ملنا تھا؟ پیسے ختم ہو گئے؟ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی دکان کے کرائے پہ چل رہی ہے، پولیس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، جاؤ کوئی اور گھر ڈھونڈو۔ السلام علیکم ماں جی، میں پیسے لینے نہیں آیا ہوں۔ وہ خاتون کی آنکھ جھپکے بغیر اسے دیکھے گئی، پھر بولی، ہو تو پولیس والے، پر تمہاری زبان میں کس قدر مٹھاس ہے، ایک دفعہ پھر بولو۔ ماں جی، آپ کہیں گی تو سارے دن آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہوں گا۔ بلکیس بیگم کے ساتھ حمید صاحب نے بھی حیرت و تعجب سے اس کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انسان کی زبان میں اس کی تعلیم و تربیت اور اخلاق بولتا ہے، تمہاری زبان بہت پیاری ہے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ادھر بہت گند ہے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، بڑی گرد ہے۔ جانتے ہو، ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نہیں چاہتی تھی، پر یہ تمہارا انکل مجھے زبردستی ساتھ لے گیا، کہتا ہے تم بھی چلی گئیں تو میں بالکل تنہا ہو جاؤں گا، حالانکہ میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوں، کھانا یہ بناتا ہے، صفائی یہ کرتا ہے، میں مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑی یہ بیڈ توڑ رہی ہوں، جب تک بلاوا نہ آ جائے، کوئی جائے بھی تو کہاں جائے، تم بیٹھ جاؤ۔ میں بتا رہی تھی، ڈاکٹر سے واپسی پہ ایک جلوس دیکھا، نوجوان لڑکے بچے بوڑھے قومی پرچم اٹھائے نعرے لگاتے، شوق دھنوں پہ ناچتے، خوشی منا رہے تھے۔ مجھے بڑا تعجب آیا، آخر یہ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟
میرے ساتھ کھڑی عورت بولی، پاکستان کی آزادی کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا پاکستان آزاد ہے؟ وہ عورت بولی، ہاں 1947 سے آزادی ہے۔ میں نے کہا، نہ تمہیں دھوکہ ہوا ہے، اور اس دھوکے میں ہم نے بھی اپنی ساری زندگی گزار دی کہ ہم آزاد قوم ہیں اور یہ ایک اسلامی سلطنت ہے، پر جب کڑا وقت پڑا نہ تو معلوم ہوا ہم آج بھی غلام ہیں، زمینی خداؤں کے رحم و کرم پہ پڑے بے بس غلام۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پر میرے بیٹے کے قتل کی FIR تک نہیں درج ہو پائی۔ تم کہیں اس گنڈے کے آدمی تو نہیں؟ اس کے کہنے پر ہماری مخبری کرنے آئے ہوگے، جا کر اس کو بتا دو ایک دن مظلوم کا بھی آئے گا، کیونکہ اس دن کا وعدہ کیا گیا ہوا ہے۔ آج قانون کو خرید کر کیا سمجھتا ہے؟ کل کو اللہ کے ہاں بھی پیسہ لگا لے گا۔ آج اس کا ہے، کل میرا ہوگا۔ میرا بچہ بھی جوان ہوا تھا، اس کے خواب بہت بلند تھے۔ کالج جاتے وقت باپ سے جیب خرچ لیتے ہوئے اس کو شرم آتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، ممی میں پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنا خرچہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ ابا پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میری اتنی بلند سوچ والے بیٹے کو ظالم نے گولی مار دی۔ گولی میرے شاہ رخ کو نہیں لگی بیٹے، گولی میرے سینے پہ لگی ہے۔ میرا دل چیر گئی ہے، دن رات میرے جگر سے خون رستا ہے، جسم بے جان ہو گیا ہے، مگر لاش دفنائی نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی حکم نہیں ہے۔ پر ہم نے اپنے لختے جگر کو منو مٹی تلے دبا دیا۔ کبھی تم نے کوئی اپنا کھویا ہے؟ کبھی کسی کو قبر میں اتارا ہے؟ تم جانتے ہو یہ کتنا بڑا غم ہے جب ماں باپ کو جوان اولاد کی لاش اٹھانی پڑ جائے۔ وہ صرف اپنی اولاد کو ہی نہیں دفنا کر آتے بلکہ خود کو بھی مدفن کر آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم ایک گھڑے میں لیٹے ہوں اور ہمارے اوپر مٹی ڈالی جائے، نہ کوئی روشن دان نہ کوئی کھڑکی جہاں سے روشنی آ سکے یا تازہ ہوا آ سکے۔ میں اس کمرے کو اپنی قبر سمجھتی ہوں اور اس کمرے میں اس دن سے خود کو قید کیا ہوا ہے جس دن مجھ پہ آشکار ہوا تھا کہ اس ملک میں اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکوں گی۔ بیٹے، نہ صرف میں نے اپنا بیٹا کھویا بلکہ معاشرے میں اپنی ساکھ بھی کھوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کی نشانی ہے، ہر جھوٹے کو سچا جانا جائے گا اور ہر سچے کو جھوٹا۔ یہ بات بالکل سچ ہے، پتھر پہ لکیر ہے۔ قصوروار کو دیکھ کر لوگوں نے عزت و تعظیم سے نوازا، اٹھ کر اپنی کرسی پیش کری، اور مظلوموں کو دھکوں اور دھمکیوں سے نوازا۔ اس وقت صرف ایک کپ چائے سے آپ کی تواضع کر سکتا ہوں۔ حمید صاحب نے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹول سیٹ کر کے اس پہ چائے اور ساتھ میں بسکٹ رکھے۔ ارے جناب، اس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ وہ سخت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ حمید صاحب بولے، اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ ایک کپ چائے بنانے سے تھک جاؤں۔ میری بیوی نے بول بول کر آپ کو بور کیا ہوگا۔ آپ بتائیے کس سلسلے میں ہمارے گھر آنا ہوا ہے؟ تاشفین نے کپ اٹھا کر ایک سپ بھرا اور کپ واپس رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ میرے ساتھ تھانے چل کر اپنے بیٹے کی FIR جمع کروائیں، ساری کارروائی مکمل ہے، آپ کو بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ دونوں میاں بیوی اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ مذاق مت کرو، میں اگر زندگی میں کبھی اتنا بےہودہ مذاق کروں تو روز محشر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ میں سنجیدہ ہوں، انم نے مجھ سے رابطہ کر کے مدد مانگی ہے، اور آج آپ لوگوں سے ملنے کے بعد میں اس فیصلے پہ پہنچا ہوں، اب انصاف کے لیے جنگ ہوگی اور پوری آب و تاب کے ساتھ لڑی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو انصاف ضرور ملے گا۔ حمید صاحب نے اپنے دامن سے آنسو صاف کرتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہا، ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں بچا ہے، اور ثبوت کے بغیر FIR درج نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے گواہان کا انتظام کر لیا ہے، میں اپنے بیٹے کا سچا کیس جھوٹی گواہی پہ نہیں لڑوں گا۔ گواہ سچے ہیں، ایک نہیں 3 عدد۔ کیا میں جان سکتا ہوں کس کے دل میں رحم آیا ہے جبکہ جب میرے بیٹے کو گولی لگی وہاں پہ اس کے باس کے خاص بندے کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا؟ بشارت حسین کے پرانے باڈی گارڈ سے رابطہ بحال کیا ہے، جس کو ٹانگ پہ گولی لگنے کے بعد نکارہ ہو جانے پر بشارت نے نوکری سے نکال دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی سال سے برے حالات کا شکار ہے، وہ اس واقعے کا گواہ ہے۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسی کی خدمت حاصل کی گئی تھی، مگر اب وہ بشارت حسین کے خلاف زبان کھول رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 لڑکے وہ ہیں جو شاہ رخ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ آپ کو صرف آج چند منٹ کے لیے تھانے جا کر کاغذی کارروائی مکمل کروانی ہوگی، آگے ہم جانیں ہمارا کام۔ ہم کیسے تمہارا یقین کر لیں؟ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ جائیں اور تم ہم مائی بوڑھے کی گردن دبا کر یہ قصہ ہی تمام کر دو۔ حمید صاحب نے کہا تو ان کی بیوی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، حمید تم نے سنا نہیں؟
اس بچے نے اپنی انم کا نام لیا ہے، میں اس کا یقین کر کے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس پہلے ہی کچھ کھونے کو تو بچا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو مجھے اس کی بات ماننی ہے۔ اندھیرے میں تو پہلے ہی بیٹھے ہیں، ڈر کس بات کا؟ آدھے گھنٹے بعد تھانے میں FIR درج ہو چکی تھی۔ السلام علیکم ابو جی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسرار احمد پہ نظر پڑی تو وہ وہیں سے چلایا، جس کا جواب انہوں نے اسی جواب دیا۔ وعلیکم السلام، آ گئے ہو؟ کون لے کر آیا ہے؟ تاشفین نے ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ یونیفارم بدل لو، فریج میں جوس رکھا ہے، پی لو۔ اس دوران وہ کچن کے بعد 2 کمروں میں بھی جگن کو تلاش کر چکا تھا۔ آپا کدھر ہے؟ جگن مجھے خاص تمہارے لیے ہدایت دے کر گئی ہے کہ جب تک تم کپڑے بدل کر کھانا نہ کھا لو میں ہرگز بھی نہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہے۔ تو کیا آج پھر شاپنگ پہ گئی ہے؟ بڑا تنگ آ گیا ہوں۔ شادی نرگس باجی اور پپو کی ہو رہی ہے مگر سارے کام میری آپا کر رہی ہے۔ میں جا رہا ہوں، پھپھی سے لڑ کر ہی آؤں گا۔ یہ لوگ اپنی شاپنگ خود کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں سارا دن بازاروں کی خاک چھان کر رات کو وہ اتنی تھکی ہوتی ہیں، کھانا کھائے بغیر ہی خراٹے مار رہی ہوتی ہیں۔ پہلے سے وزن بھی کم ہو گیا ہے، رنگ بھی کالا ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا بیٹا بھی کمال ہے، پچھلا پورا ہفتہ گھر نہیں آیا ہے، بیوی کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ عباس اپنا بیگ وہیں لاؤنج کے فرش پر رکھ کر بڑبڑاتا ہوا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسرار احمد اس کو آوازیں دیتے ہی رہ گئے مگر وہ سنی انسنی کرتا آگے بڑھ گیا۔ جا کر پھپھی کے دروازے کو پار کرتے ہی شروع ہو گیا۔ کیا میری آپا نے آپ لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے کام خود کیوں نہیں کرتے؟ نرگس اس کی برہمی پر بھری آواز میں کچن سے نکلی۔ اس وقت گھر پہ وہ اکیلی ہی موجود تھی۔ اوئے چھوٹو، کیا ہوا ہے؟ کس چکر میں لال پیلے ہو رہے ہو؟ نرگس باجی، آج سے تمہاری میری دوستی خطرے میں پڑنے والی ہے۔ نرگس نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور مزے سے بولی۔ آئے ہائے میری جون سینا، اتنا غصہ؟ آخر اس بات پر میں نے کون سا تمہاری بحث چوری کر لی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ ابھی کے ابھی میری آپا واپس کرو۔ ہم تو ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے، آدھے سے زیادہ وقت تو وہ آپ کے گھر ہوتی ہیں۔ اوئے ہوئے، آیا بڑا آپا کا چہیتا۔ بتائے دے رہی ہوں چھوٹو، اس شہزادی عورت پہ صرف تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہی نہیں، ہم سایوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور نہ شکرے کہیں کہ اگر تیری آپا کا وقت لیتی ہوں تو جواب میں تازہ گرم مزے کا کھانا بھی تو تمہارے گھر بھیجتی ہوں۔ وہ کھانا فارس کے لیے بیچتی ہو، ہمارے لیے نہیں۔ یہ کیا بکواس کی تم نے؟ وہ میری ماسی کا پتر ہے نا جو اس نمونے کے لیے کھانا پکاؤں گی۔ ماسی کا پتر نہ صحیح، مامے کا پتر تو ہے نا۔ ایسے مامے کے پتر کو دے کر میں 1 کلو پتیسا خرید کر کھا لوں تو 100 آنے بہتر ہے۔ یہ بات اس کے سامنے کرنا۔ نہ، میں کوئی اس لومڑی جیسے شاطر انسان سے ڈرتی ہوں؟ ایک دفعہ چھوڑ 100 مرتبہ اس کے منہ پہ بول سکتی ہوں۔ خدا کا خوف کرو نرگس خاتون، دن دہاڑے کس غریب کو لومڑی شاطر بول رہی ہو؟ عباس کہکا مار کر پلٹا۔ واہ چھوٹے بھائی، انٹری کی کیا ٹائمنگ ہے؟ داد دینی پڑے گی۔ اب اپنا کیس خود لڑ لو، یہ اپنی باجی نرگس تمہیں بیچ کر پتیسا کھانے والی ہے۔ فارس یونیورسٹی سے آیا ہی تھا جب اسرار احمد نے عباس کے بارے میں بتا کر فارس کو عباس کی خبر لینے بھیج دیا۔ وہ چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس کی کیا بات کرتے ہو؟ دیوانی عورت کے دیوانے خواب، بیچاری کے پاس 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ فارس لومڑی، تیرے منہ میں 7 چولوں کی خاک۔ اگر میں لومڑی ہوں تو تم کیا ہو؟ ابھی نرگس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب وہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا تم بتانے کی زحمت نہ کرو، میں بھلا جانتا نہیں ہوں تم میری پھپھو کے گھر برتن مانجنے والی ماچھن، کھانے پکانے والی ملازمہ، کپڑے دھونے والی دھوبن، صفائی کرنے والی ماسی؟ واہ نرگس، تم تو آل راؤنڈر ہو۔ لکھ کر رکھ لو، تمہارا اگر قتل ہوا نا، ہونا میرے ہاتھوں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ یہ منہ اور مسور کی دال، آخ تھو۔ بس، عباس نے چلا کر دونوں کو متوجہ کیا۔ نرگس گھورتے ہوئے بولی، تمہارا کون سا بٹن دب گیا ہے؟ فارس قمیص کے کف فولڈ کرتے ہوئے بولا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ رعب سے بات صرف میں کر سکتا ہوں۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ رضیہ سلطانہ، میں نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی سے تمہیں نہلا کر رکھ دینا ہے، بڑی نیوکلیئر دھمکی دے رہی ہو۔ تم دونوں بانٹ اگر ہمارے خاندان میں پیدا نہ ہوتے تو بڑا سکون رہنا تھا۔ باجی نرگس، مجھے بتاؤ میری آپا کدھر ہے؟ میں ان کو لینے آیا ہوں۔ شیخ صاحب کی چھت پہ میری رضائیاں تیار ہو رہی ہیں، محلے کی تمام خواتین ادھر ہی موجود ہیں۔ اچھا، میں سمجھا شاید ادھر تمہارے کل ہو رہے ہیں۔ بندے کا منہ اچھا نہ ہو تو بات ہی اچھی کیسے کر سکتا ہے؟ چلو آؤ، کچن میں چائے کے تھرموس رکھے ہیں، وہ ادھر چھت پر پہنچا دو۔ لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے
101 بیوٹی ٹوٹ کے استعمال کر رہی ہوتی ہیں، پر میری قسمت میں اس قدر آرام کہاں، ہر روز 20 سے 30 لوگوں کا کھانا بنوا رہی ہوں۔ پھر ساری پھوپھیوں خالاؤں کو جب تک دن میں 4 مرتبہ چائے نہ پلاؤں ان کے پرزے کام نہیں کرتے۔ اتنا خیال نہیں آتا کہ بچے کی خدمت کریں، اب آخر 4 دن کی مہمان ہے۔ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے بولے جا رہی تھی جب فارس کچن میں 2 بڑے چائے سے بھرے تھرموس لے کر برآمد ہوا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے سے پہلے 1 سیکنڈ کو رک کر بڑی معصومیت سے بولا، کیوں؟ کیا وفات پانے والی ہو؟ منحوس مارے کبھی اچھا مت بولی۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی واپس کچن میں چلی گئی، جہاں سے کپ سے بھری ٹوکری لے کر خود بھی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ان کی اپنی چھت اتنی بڑی نہیں تھی، مگر ان کی چھت کے ساتھ لگی شیخ صاحب کی چھت بہت بڑی تھی۔ عباس دونوں گھروں کو الگ کرتی منڈیر عبور کر کے مطلوبہ چھت پہ پہنچا تو رنگ برنگی رضائیوں سے سارا فرش ٹھپا ہوا تھا۔ ایک رضائی پر 2 خواتین کام کر رہی تھیں۔ عباس نے ایک کر کے تمام رضائیاں گنی تو 16 بنی۔ اسی دوران خواتین کے سروں میں سے اپنی آپا کی تلاش بھی جاری رکھی۔ جگن تمہارے دیور آئے ہیں۔ وہ جو پورے انہماک سے ویلویٹ کی رضائی پہ بڑا سا گلاب کا پھول بنا رہی تھی، سر اٹھا کر دیکھا تو منڈیر کے پاس پریشان سا کھڑا عباس نظر آیا۔ جگن نے وہیں سے ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ باشی! جگن کی آواز سنتے ہی عباس کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ دور سے ہی جگن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ساری رکاوٹیں عبور کر کے اس تک پہنچا اور سیدھا گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ السلام علیکم آپا، گھر پہ آپ نہیں ہوتی ہیں تو گھر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ پھپھو کو انکار کر دیں، ہم ان کے ملازم تھوڑی ہیں۔ جگن ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے ہٹائے، اپنے دوپٹے کے پلو سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور بولی، پھپھو کب مجھ سے کوئی کام لیتی ہیں، اور دیکھو آج مجھے اتنی دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ جا کر دیکھو ان خواتین نے کتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنا کر رضائیاں بنائی ہیں۔ یہ اتنی لمبی سوئی میں گز بھر لمبا دھاگا ڈالتی ہیں، پھر اتنی موٹی روئی کے تہ کو چیر کر ٹانکا لگاتی ہیں، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو رضائی کا صرف اوپری حصہ نظر آتا ہے، نیچے کی سائڈ کا ٹانکا یہ اپنے ہاتھ اور عقل کی مدد سے لگاتی ہیں، اور اتنا باریک کام کرتی ہیں دھاگا نظر ہی نہیں آتا۔ کل جو چرپائیوں کی بند ہوئی تھی، میں سچی میں ان سب کے ٹیلنٹ سے بڑی امپریس ہوئی ہوں، اور جس بان کے ساتھ چرپائیاں بنائی گئی ہیں مجھے پتہ چلا ہے پھپھو نے روئی کے چرخے پہ کاٹ کر 8 چرپائیوں کا بان تیار کیا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے کروشیا کا کام کر کے نرگس کے لیے بیڈ شیٹ تیار کی۔ سچی اتنی خوبصورت بیڈ شیٹ مارکیٹ میں کیا ملتی جو ان بزرگ ہاتھوں نے بنائی ہے۔ جگن پتر، بیڈ شیٹ تجھے اتنی پسند آئی ہے تو میں ایک تمہیں بھی بنا کر دوں گی۔ ارے نہیں پھپھو، میری خاطر اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لے 10 ہے نا جلدی، تکلیف کا ہے کہ مجھے اپنی پسند کا رنگ بتا دینا، نرگس کی شادی کے بعد شروع کروں گی۔ ہائے پھپھو، آپ کتنی اچھی ہیں۔ پھپھو بیچاری کو وقت پڑا ہوا ہے، اصل میں اگر نگوں کی شکل و صورت کسی کام کی ہوتی تو پھوپھی بیچاری کا خرچہ کمانا تھا۔ اب واجبی سی شکل والی کالی کلوٹی بیٹی کی اس کی سسرال میں دھاک بٹانے کے لیے کہیں چارپائیاں دے رہی ہیں، کہیں یہ رضائیاں بن رہی ہیں، سسرالیوں کو 10-10 ہزار کے جوڑے دیے جا رہے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ اپنے ایمان سے بتائے وہ لوگ اس قابل ہیں۔ بیچارہ منیر، یہ چڑیل کہاں سے آ گئی؟ فارس اپنی دھن میں بول رہا تھا جب پیچھے سے نرگس نے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال جکڑ لیے۔ اب بول، کیا بول رہے تھے؟ دنیا بھر کے شودے مرے تو تم دنیا میں آئے، تمہارا غصہ میری کہے ایک حرف کو سچ ثابت کر گیا ہے۔ تھینک یو مس نگی، اللہ تیرے منیر کو ہدایت دے، بیچارہ سوچے سمجھے بغیر سمندر میں کود رہا ہے۔ وہ اپنے بال چھڑوا کر دور ہو گیا۔ سچ یہ ہے جس دن سے میری شادی طے ہوئی ہے تمہارے پیٹ میں مسلسل درد اٹھ رہا ہے، جل جل کر مرے جا رہے ہو۔ اتنا ہی جیلس ہو تو بولو نا، اپنی بھابھی سے ڈھونڈ لائے تمہارے لیے بھی کوئی تمہارے جیسی، کر لو تم بھی شادی، میری شادی پہ تو بری نظر مت ڈالو۔ ہائے بیچاری کو کتنی فکر ہے، کہیں ہوتی شادی نہ ٹوٹ جائے۔ بے فکر رہو، اگر کوئی نہ بھی آنے آیا تو میں تو ہوں نا، قسم لے لو ہمیشہ سے مجھے چیریٹی کے کام کرنے کا بہت شوق رہا ہے۔ اماں اس منحوس مارے کو چپ کروا لو ورنہ گنجا کر دوں گی۔ لو پاگل نہ ہو تو، وہ کون سا تمہیں بد دعا دے رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اماں تم میری ماں ہو یا اس آوارہ شخص کی؟ تم دونوں کا کیا اعتبار، ایک پل لڑ مر رہے ہوتے ہو، دوسرے پل پھر ٹھیک ٹھاک۔ مجھے تو معاف ہی رکھو اپنی جھک جھک سے۔ چل وے فارس، بہن کی جو رضائیاں تیار ہو گئی ہیں اٹھا کر نیچے رکھ آ۔ 2-4 دن بارش ہونے سے اتنی مہلت تو اللہ نے دے دی، گرمی کا زور کم ہوا اور موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے ہمارا کام ختم ہوا ہے۔ اب پھر بادل گرج رہے ہیں، اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو سارا سامان اٹھانا پڑے گا۔ جگن بولی، پھپھی ٹینشن نہ لیں، میں نے موسم کا حال دیکھا تھا، اگلے کچھ دن یوں ہی بادل رہیں گے مگر بارش نہیں ہوگی۔ لے 10 پتر، قدرت کے رنگ تو پل میں بدل جاتے ہیں
اور موسم کی خبروں والے صبح کے وقت ہی بول رہے ہوتے ہیں آج سارا دن بارش نہ ہوگی، رات کو کیا ہونا ہے، صبح کے وقت کسی کو کیا خبر۔ یہاں کسی کے پاس غیب کا علم ہے؟ اللہ سچا چاہے تو پل میں جل تھل کر دے۔ چل فارس اٹھاؤ رضائیاں۔ پھوپھی تم بھی فارغ بیٹھا نہیں دیکھ سکتی ہو؟ اوئے وہ ایک پتنگ کٹ گئی اور آ بھی اسی طرف رہی ہے۔ شرط لگاؤ پھوپھی، پتنگ لوٹ لوں تو کیا انعام دو گی؟ 100 جوتے ماروں گی، انعام کا کچھ لگتا۔ خبردار جو تو نے چھت پہ ادم مچایا۔ واہ پھوپھی، اتنا روب میں نے کون سا انعام کے طور پہ مرسیڈیز مانگ لی ہے؟ نرگس ہنستے ہوئے بولی، تمہاری شکل مرسیڈیز والی ہی ہے، چوک میں چلغوزے کی ریڑھی لگانے والے۔